براق ہو گئے اور علماء کرام ان کنٹینرز پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ جب تک تم اسے جہنم رسید نہیں کر دو گے تو ہم یہاں سے اٹھ کر جانے والے نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ایک سچا عاشق اٹھتا ہے پھر وہ غازی بھی بنتا ہے، شہادت کا رتبہ بھی پاتا ہے اور اس کا سر قلم کر دیتا ہے، مگر یہ پھر یہ ناسور اس آدم میں کیوں ابھر آتے ہیں؟ میری بات کا آپ لوگ برا نہ منائیے گا، یہاں پر علماء کرام بھی بیٹھے ہیں۔ آج محبت کا تذکرہ کرتا ہوں، ایک فقیر کی محبت ہوتی ہے، ایک عالم کی محبت ہوتی ہے، اور ایک آج ہماری محبت جسے ہم دیکھتے ہیں۔ گستاخی کرنے والا ایک دفعہ گستاخی کر رہا ہے اور اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، کرنے والا شہادت کے رتبے کو پہنچتا ہے اور وہ جہنم رسید ہوتا ہے۔ حقیقت ہے، آپ نے سنا زمانے کے اندر کہ گستاخی ایک دفعہ کر رہا ہے تو روڈ بلاک ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک میرے آقا علیہ السلام کی شان میں پروفیشنلی طور پر گستاخی کرتا ہے، کتابیں لکھتا ہے اور روزانہ تقریریں کرتا ہے، بیانات کر رہا ہے، قرآن کو کھول کے قرآن کو جھٹلا رہا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، دعوی نبوت کرتا ہے، اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، کبھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ صرف ایک نہیں، کہیں ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر دیتا ہے، اور ہم دھرنے کیوں نہیں دے رہے؟ ہم کیوں نہیں نکل رہے کہ ہمارا سکہ نہیں جمے گا، ہماری سیاست نہیں جمے گی، ہمارا نام نہیں جمے گا؟ بولے آج بھی میرے سامنے موجود ہے، احمد عیسیٰ کے نام سے جانتے ہوں گے، اب تو بہت عام ہو گیا، وہ ناسور سب سے زیادہ عام ہو گیا، لیکن کوئی اٹھا ہے؟ کوئی اٹھتا ہے؟ کوئی بولتا ہے اس کے بارے میں؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی اس چیز کے بارے میں کوئی بولنے والا نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اور وہ اس لیے کہ ہم نے کبھی غور و فکر کی ہی نہیں۔ غور کریں ہم اپنی طرف، کبھی کھانا کھاتے ہوئے تسمیہ بسم اللہ پڑھی؟ کبھی صبح اٹھ کر اللہ کا شکر بجا لائے ہیں؟ کبھی رات کو سوتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگی؟ اور اپنے کام کے لیے، دنیا کے لیے ہم وقت ضرور نکالتے ہیں، لیکن اس کی یاد کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ بے شک کوئی تعلق نہیں، نہ تو محمد آخری رسول تھا اور نہ تو محمد آخری نبی تھا۔ آج سے زیادہ قرآن جو ہے وہ میری تعریف پر مبنی ہے، آج سے زیادہ قرآن جو ہے وہ میری تعداد اللہ کلام کر رہا ہے۔ اللہ آپ سے اس وقت مخاطب ہے، اور میں جو کچھ آج تک کہا جاتا ہے کہ محمد آخری رسول تھا، یہ خبیث یہ کہتا ہے اللہ کلام کر رہا ہے،
میرے آقا کو کہتا ہے کہ وہ نہیں ہے، ان کا وجود نہیں ہے، یہ خبیث میرے آقا کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ نہ ہی آج تک کائنات بنی ہے، جب کچھ نہ تھا تب سے لے کر تا قیامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے آقا جیسا نہ کوئی ہے، نہ ہوگا، نہ رب نے بنایا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار رسالت۔ یہ ناسور ایسے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ یہودیوں نے وہ کام کیا ہے، پہلے مسلمانوں کے ٹکڑے کیے ہیں، پہلے میں ان کے اندر اختلافات پیدا کیا ہے، اور آج اس جگہ پر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں کہ سر عام میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر سر عام اعلان کرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ محبت ہے ہماری، یہ ہے میری محبت، اور ایک ہے ان کی محبت جو ہمیں عمل کی توفیق تو دے دیتے ہیں، بھولے سے نہ صحیح، بغیر یاد کے، بغیر کسی سبب کے ہماری زبان سے ادا تو ہو ہی جاتا ہے، نہیں تو ہمارے سجدے بھی اس قابل نہیں۔ آپ نے سنا ہے اس کے پورے جملے اگر آپ سنیں نا، وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کے موبائل میں تھی ان کی تصویر، وقت کی قلت کی وجہ سے میں ویڈیو جو ہے وہ نہیں لے سکا۔ اگر آپ سنیں تو محبت کرنے والا اور جو حضور سے سچی محبت کرتا ہے اس کے جسم میں روح کانپ اٹھے۔ کیوں نہیں اٹھتے یہ سیاستدان؟ کیوں نہیں اٹھتے ہمارے علماء کرام، مفتی کرام کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ ایک نہیں ہے، کہیں ہے۔ قادیانیت آج بھی وہ مردار آج بھی حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان پر کوئی ایکشن نہیں ہے، سر عام اعلان کرتے ہیں آپ، ان پر کوئی وہ نہیں۔ آپ سے شیزان وغیرہ کی ان قسم کی جوسز اور ان قسم کی ان کی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں، ان کا عہد ہے، میری ذاتی بات بھی ہے، میں نے خود بات کی ہے ان سے، اس کافر سے میں نے خود بات کی، وہ کہتے ہیں 1 روپیہ ہم خاص اس کام کے لیے وقف کرتے ہیں، کیا ہمارے لیے صرف اور وہ میں اسے کتا بھی کہوں تو اس کی کتے کی شان میں گستاخی ہوگی، باہر لے کر جانور کا استعمال کروں تو وہ بھی کانپ اٹھے گا کہ تو نے مجھے کس میں شامل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اس سے تو بدترین جانور بھی اس سے اچھے ہیں جو میری آقا کی شان میں گستاخی کر بیٹھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ خبیث اچھا ہے، میرے لیے میرا آقا اچھا ہے، میرے آقا بہتر ہے، میری بخشش کا زمان وہی ہے، اس ناچیز کو یہاں پر بٹھایا، مجھے خزانے علوم سے نوازا، مجھے دیدار محمد مصطفیٰ سے نوازا، یہ کرم نوازی میرے مرشد کی ہے جنہوں نے مجھے میرے آقا سے ملوایا۔ نہ تھا میں اس قابل، نہ تھا میں اس قابل کہ دیدار مصطفیٰ کرتا، یہ قابلیت تھی میرے مرشد کی جو ان سے ملا تھی۔ سبحان اللہ، لیکن بے بس ہے یہ حالت۔ جماعت سلسلہ حق سچ کو لے کر اٹھے ہیں کہ گناہگار لے کر اٹھے ہیں۔ ان ناسور کا خاتمہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے دلوں میں سے نفرتوں کا خاتمہ کر سکیں،
جب تک امت مسلمہ ایک نہیں ہو جائے گی تب تک یہ ناسور اسی طریقے سے آتے ہی رہیں گے. اور یہ میرے آقا کا فرمان بھی ہے. لفظ کذاب اگر اسے بولا جائے نا تو یہ خود کہتا ہے کس طرف اشارہ دے رہے ہو, کس طرف اشارہ دے رہے ہو, مجھے کس طرف شامل کر رہے ہو. ارے جس کی طرف کر رہے ہو تو اس سے بھی بدتر, جو قیامت کے نزدیک آئیں گے. آپ اٹھا کر دیکھیں سیاستہ کی حدیثوں کو, ان کے بارے میں بخاری میں موجود ہے, مسلم میں موجود ہے, ابو داؤد شریف میں موجود ہے. تمام حدیثوں کے اندر ان کا ذکر موجود ہے کہ قیامت کے نزدیک ان جھوٹوں کا قریب تر اس زمانے کے اندر موجود ہوں گے. اور ایک لشکر ایک جماعت اٹھے گی جو ان کا صفایا کرے گی, جو ان کا خاتمہ کرے گی. اور وہ جماعت اپنے لیے نہیں, اپنے آقا کے لیے جیے گی انشاءاللہ. وہ میل میں ختم کرنے کے لیے آئے گی, وہ نفرتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے گی. وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کو مزید بیان نہیں کر پا رہا کہ ایک طویل لسٹ موجود ہے, لیکن آج کیفیت ان سب نے بدل دی ہے کہ بار بار دھیان اپنے مرشد کی طرف جا رہا ہے, اور وہ کیفیت جو پہلے تھی وہ نہیں ہے, جس کی بنیاد پر یہ تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے وہ جرا ہر روز تکدا ہوئے اپنے مرشد, سبحان اللہ, جرا میں ویکھدا ہوئے حال تے انہوں پتا ہوندا ہے کہ کی حال کی بیت رہی ہے. دیکھن والا جانے, وکھان والا جانے, تو سنن والا کی جانے, بے شک کی جانے. لیکن یاد رکھو اس سلسلے دی بنیاد نفرت دا خاتمہ ہے. تے اے نفرتاں نے, اے ناسور نے جو میرے آقا دی شان وچ گستاخی کر رہے ہیں, جدوں تک نفرت ختم نہیں ہوئے گی انہوں نے آندے رہنا. اور اسی باسلسلے کے اندر الحمدللہ 14 مارچ کو سالانہ اجتماع ہمارا اسی مقام پر یا باہر منعقد ہوگا بروز ہفتہ انشاءاللہ. بعد نماز عشاء پروگرام شروع ہوگا, اور اب ارادہ ہے کہ مغرب سے عشاء ختم پاک وغیرہ پڑھے جائیں گے. اصالہ ثواب کے لیے جو اس اجتماع میں شرکت کرے گا, ان کے جتنے بھی عزیز و کار وغیرہ اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں, ان کی بخشش کے لیے, ان کے اصالہ ثواب کے لیے یہ معاملہ طے پایا جائے گا. اور یہ امت کو ایک کرنے کی فکر کے لیے یہ اجتماعات ہیں. ہر مہینے کے دوسرے ہفتے بعد نماز عشاء یہ محفل منعقد کی جاتی ہے. محفلیں تو اس جہاں میں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں, لیکن اس محفل میں جس کی قبولیت ہوتی ہے آتا وہی ہے, اور نہیں آ سکتا. ہزار کوشش کرے, ہزار معاملات کرے, ہزار ہمارا بیعت ہو, اس سلسلے میں داخل ہو, جب تک اس کی منظوری نہیں ہوگی وہ اس محفل میں آ نہیں سکتا. یہ محفل دل والوں کی ہے, یہ محفل محبت والوں کی ہے, یہ محفل پیار والوں کی ہے, یہ محفل عشق والوں کی ہے, یہ محفل عشق کو جگانے والوں کی ہے, محبت میں بٹھانے والوں کی ہے, یہ پیار کرنے والوں کی, محفل میں لے جانے والوں کی ہے, یہ زمین سے اٹھا کر عرش پہ بٹھانے والوں کی ہے, یہ عرش والے پر, عرش سے ملنے والے پر, رب سے ملانے والے کے محفل میں بٹھانے والوں کی, محبت کی طرز کی نگاہ کے اندر پہنچانے والوں کی ہے. حق کا اعلان ہوتا ہے, یہاں حق سے ملانے والوں کی ہے. یہاں جس کی منظوری ہوگی وہی یہاں پر آئے گا. اس لیے کوشش کرنے والے بھی ثواب سے محروم نہیں رہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ
یا رسول اللہ یا رسول اللہ نبی ساڈا رسالت معاب بڑا سونا ہے نبی ساڈا رسالت معاب بڑا سونا ہے رسول ساڈا عالی جناب بڑا سونا ہے اس محفل دا اس ذکر پاک دا ثواب بڑا سونا ہے سبحان اللہ سچی گل کرے فیاضی تے عالمگیر دا خطاب بڑا سونا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے آمین اور اب ہم یہی چاہیں گے کہ آپ ہر محفل میں بھی تشریف لائیں سبحان اللہ اور اجتماع کے لیے خصوصی طور پر آپ کی دعوت خاص ہے جو ہم آپ کو عنایت فرما رہے ہیں سبحان اللہ اور کسی نے پوچھا نا کہ یار سنا ہے کہ اللہ کے ولی اپنے ہی مرشدوں سے ملا کرتے ہیں سبحان اللہ کسی نے پوچھا اللہ کے ولی اپنے ہی مرشدوں سے ملا کرتے ہیں یہ نور کیسے پائیں ہم اس کا جواب ہم طلب کیا کرتے ہیں تو بولنے والے نے کیا کہا کہ ساریاں چھٹ گنا ایک ہی نقطہ بیان کر دیا دیکھ اس محفل نو کہ میرے آقا نے خود کیا سی آ احسان تم مجھے سبحان اللہ آ احسان تم مجھے سنا سرکار ایک منٹ واسطے ہے میں اکثر دیو سبحان اللہ میں تھوڑی ہلو محبت نہ چیز بندہ اگے بنا دیا ہوا سارے کو دعا حاصل کرنے کی خاطر اکثر اے بھی میرا اللہ تعالیٰ دے ولیاں صدقے انعام ہے بیٹھے بیٹھے شعر بنانا اس ویلے سنا دینا کئی بندے آندے یار ہر بڑے گل دے نال گل بھی لگنا ہے یہ وجہ تے میں انہوں کی کہنا کہ کرم میرے تے باری رہندا ہے سبحان اللہ کرم میرے تے باری رہندا ہے بچت ہر دم تاری رہندا ہے سبحان اللہ واہ صرف اس محفل وچ پارتیز میں اس معاملے سے جانتا کیونکہ لوگ بچن دے رہ کے گیا کرم میرے تے باری رہندا ہے بچت ہر دم تاری رہندا ہے کیوں دل وچ قرآن دا کاری رہندا ہے خیرات ملدی ہے پنجاں دے صدقے آمد دا سلسلہ جاری رہندا ہے سبحان اللہ خیرات ملدی ہے پنجاں دے صدقے آمد دا سلسلہ جاری رہتا ہے پیر انہوں نے بار بار کیا کہ میرا انہوں نے خیال ہٹا دیتا ہے میں بڑے سارے کلام لکھے نے نہ چیز بندہ اس قابل نہیں لیکن بار پیر صاحب نے میرے جگایا ہے میں ایک میسج اور تک پڑھ تک دین لگا اجازت ہے بڑی مہربانی تساں سدا واسطے میں انوائٹ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تانوں اس تو زیادہ ترقیاں کامیابیاں کامرانیاں عطا کرے تے تسی یہ جڑا سلسلہ لے کے چلے ہو یہ پھول وانگو کھلدا رہے جو چاہو تو ملدا رہے گلاب تے پھول وانگو کھلدا رہے جو چاہو تو ملدا رہے میں عشق ساور وچ گاواں ترانے